47 کی حکومت ہے وہ کھڑی کام کر رہی تھی اور رات گئے کیا صبح فجر تک وہ یہی سارے کام کرتی رہی اور آخر بڑی دھوم سے نکلتے ہوئے جمہوریت کا جنازہ، آئین کا جنازہ، قانون کا جنازہ آپ سب نے دیکھا۔ افسوس تو صرف اس بات پر ہوا کہ رات کے 12 بجے نہ کوئی سپریم کورٹ کھلی نہ کوئی ہائی کورٹ کھلی اور اسی طرح سے ہم نے آئین اور قانون کو دفن کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے کچھ ہیروز نے جو رول پلے کیا اس آئینی ترمیم میں اور صرف یہ بات بتا دی کہ آپ فارم 45 پر آئیں اور آپ ہمیں فارم 45 پر ہرائیں اور آپ فارم 47 پر آ کر ہمیں اقلیت میں کھڑا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے پر دھوس دھاندلی کے باوجود آمادہ نہ کر سکے۔ سب نے دیکھا کہ صرف تحریک انصاف نے سارے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اپنے ججز سے، اپنے وکلاء سے، 9 اپریل کے بعد جو فسطائیت کا بازار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، ہر ظلم کیا گیا، ہر جبر کیا گیا، میرا لیڈر جو پچھلے 15 دن سے بجلی کے بغیر اس قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، جسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کی بہنوں کو کس حالت میں کس جیل میں پھرایا جا رہا ہے، جس کی ملاقات اس کی اہلیہ سے بھی نہیں کرائی جا رہی، جسے اخبار بھی نہیں دیا جا رہا اور معیاری کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، جو بیسک ہیومن رائٹس کی نیسیسٹیز کے بھی بغیر ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں آخری سانس تک اپنی قوم کے لیے لڑوں گا، اور اس نے نہ صرف یہ کہا بلکہ کر دکھایا۔ ایک وہی مرد حق ہے جو کھڑا ہوا اس سارے فاشزم کے خلاف، اس سارے ظلم کے خلاف، اس سارے جبر کے خلاف۔ آپ نے دھوس دھاندلی پر آئینی ترامیم تو قبول کروا لیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں کبھی آپ عوامی حمایت حاصل کر سکیں گے؟ آپ نے اسلامی روایات کے اگینسٹ یہ آئینی ترامیم تو قبول کرا لیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا کوئی یہ کہہ سکے گا کہ عمر بن خطاب سے بھی کوئی عام شہری سوال کر سکے گا یا حضرت علی کو بھی کوئی کٹہرے میں کھڑا کر سکے گا؟ میں صرف اتنا کہہ دوں، ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کر بھی جیت گیا اور آپ دھوس دھاندلی سے یا آئینی ترامیم کر کے بھی ہار گئے، کیونکہ یہی سب کچھ بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا۔ وہاں کی بھی حسینہ واجد طلبہ کو شرپسند کہتے کہتے خود انہی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اس ملک سے گئی تھی، اور بالکل یہی حال آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جس طرح کی آئینی ترامیم، جس طرح کی دھوس دھاندلی آپ نے اس ملک پر مسلط کی ہے، تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، اس کے باوجود بھی نہ آپ اپنا اقتدار بچا پائیں گے، نہ آپ عوامی حمایت حاصل کر سکیں گے، اور نہ آپ عزت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ آپ ذلیل و خوار تو ہو چکے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو آئین پر شب خون مارا گیا ہے، ہم اس کے خلاف تحریک کا اعلان بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، ہر فورم بھی استعمال کریں گے، چاہے آپ ہمیں ملٹری کورٹس میں لے کر جائیں، چاہے آپ ہمارے اوپر اور کیسز بنائیں، چاہے آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں، ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف تو مسلسل ایک فاشزم کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہاں میرے خیال میں لاہور کے 49,000 گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس 9 مئی کے بعد سے پامال ہو چکا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ہے جن کی گھروں کی خواتین، بیٹیاں، بہویں، بہنیں محفوظ رہی ہوں، یا نہیں ہے تو کسی کے اوپر FIR ہے یا کوئی قید کے اندر بند ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو جنگ لڑ رہی ہے، ہمارا ہر لیڈر، ہمارا ہر کارکن، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں، شاید وہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ تو یہ PTI سے زیادہ اب پاکستانی قوم پر یہ فرض بن گیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف وہ نکلیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری فسطائیت کا مقابلہ بھی۔ میں صرف اتنا کہوں گی، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ حماد اظہر صاحب کے اوپر کتنے مقدمات ہیں، میاں اسلم صاحب کے اوپر، ہمارے جو لاہور کی قیادت ہے اس وقت اویس یونس صاحب وہ جیل کے اندر ہیں، ہمارے شیخ امتیاز صاحب، اس وقت پوری پارٹی ایک فاشزم کا، ظلم کا، جبر کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ اس وقت
عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیرو کون ہے اور زیرو کون ہے، غدار کون ہے اور ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کارکنین متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہوں گے، اس جبر کا مقابلہ بھی کریں گے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی واپس خان صاحب کو اقتدار میں بھی لے کر آئیں گے۔